إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے تفسیر سعدی کی شرح میں ہم نے بحمد اللہ تعالی متقین کی 6 صفات کا بیان پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہدایت کو، بلکہ کامل ہدایت کو اور فلاح کو، جیسے کہ آج کے درس میں بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز، ان 6 صفات کے حصول کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، بلکہ محصور کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت سے قرآن کریم سے کامل ہدایت حاصل کر لے اور اس ہدایت سے مشرف ہو جائے جو اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، اسی کا خاص فضل ہے، تو اس کو یہ صفات اختیار کرنی چاہیے اور ان صفات سے متصف ہو جانا چاہیے۔ یہ اصولی اور بنیادی صفات ہیں، جن میں جو آخری صفت مبارکہ تھی جو ہم نے پڑھی وہ تھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آخرت کے حوالے سے یقین، یعنی آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین، اس کا کچھ بیان تو ہو چکا تھا، لیکن بہرحال ابھی جو شیخ صاحب نے یہاں پر جو ان کی تحریر ہے وہ پڑھنا باقی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کئی اہم نکات ہیں، تو میں ان کو پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرماتے ہیں والآخرہ اسم لما یکون بعد الموت۔ آخرت کیا ہے؟ اسم لما یکون بعد الموت، موت کے بعد جو بھی مراحل ہیں، جو بھی زندگی ہے، جو بھی معاملات ہیں، ان تمام پر لفظ آخرت کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ اول کے مقابلے میں آخر، اول آخر، اور آخرہ جو ہے ظاہر ہے کہ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ قرآن کریم میں مختلف اعتبار سے اور مختلف طریقوں سے یہ لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور بہت ہی بلیغ ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ایمان بالآخرہ ایک بہت بڑا رکن ہے ایمان کا، تو اسی طرح سے پھر اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، کچھ آپ نے سنا تھا آخری درس میں کہ کس طرح سے ایمان بالآخرہ جو ہے ایک مسلمان کے اندر اللہ رب العزت پر ایمان، اس کی آیات مبارکہ پر ایمان، اور پوری زندگی کے اندر جو تبدیلی ہے، اس کے دلوں کی شفا اور شہوات سے اور شکوک و شبہات سے جو اس کا بچاؤ ہے، یہ تمام چیزیں ایمان بالآخرت کا جو کمال ہے اس سے متعلق ہیں، اس سے مشروط ہیں۔ تو یہ جو آخرت ہے یہ مختلف انداز سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر ہوا ہے، کہیں پر تو یہ بطور صفت ذکر ہوا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخری گھر، اور کہیں پر جو ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، کہیں یہ اضافت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہوا، اور کہیں پر جو ہے وہ خود ہی بطور اسم جیسے کہ فرما رہے ہیں، جیسے یہاں پر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ تو یہ آخرت ہے،
اسم لما یکون بعد الموت، موت کے بعد آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القبر اول منازل الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے قبر. اور آخرت کی جو فلاح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو موت کے بعد ابدی سعادتیں مل جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہو جائے اور کسی بھی طرح کا فتنہ اور عذاب اس کو لاحق نہ ہو. یہ کامل فلاح ہے اور یہ اس کی آخرت کی نجات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مرحلے پر آخرت کے اخروی مراحل میں سے عذاب کا شکار ہو معاذ اللہ، یا کسی اور ایسی ابتلا میں اور ایسے فتنے میں گرفتار ہو جائے ما بعد الموت کہ جو اس کی پاکی کا باعث بنے. مومن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہو. یہ کامل فلاح نہیں ہے. اور فرماتے ہیں والآخرہ اسم لما یکون بعد الموت، موت کے بعد جو بھی معاملہ ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، موت کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ جو بعث و نشور ہے، دوبارہ اٹھایا جانا اور حشر کیا جانا، اس کے درمیان برزخ ہے اور پھر اس کو ہم آخرت کہتے ہیں. زیادہ تر ہمارے عام تعبیرات میں یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن و سنت کی اصطلاح میں جب آخرت اس طرح سے عدل اطلاق آتا ہے تو اس سے مراد یہ تمام مراحل ہیں جس کا آغاز موت سے ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ. فرمایا کہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے. اگر اس سے انسان نجات پا گیا، اس کے بعد جو مراحل ہیں آخرت کے وہ انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور اگر یہیں پھنس گیا تو اس کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ شدید ہیں، شدید تر ہیں. اور اسی طرح سے جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بندہ مومن کے بارے میں خبر دی، فرمایا کہ المسلم سئل فی القبر فیشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں کو قول ثابت، پختہ اور مضبوط جو قول ہے، کلمہ طیبہ ہے، توحید ہے اور تمام اس طرح کے جو ایمان کے پر مشتمل اس کا جو عقیدہ ہے اور اللہ سے محبت ہے اس کا جو قول ہے، فرمایا اللہ اس قول کے ساتھ بندہ کو ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، اس کو ثبات عطا فرماتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. جب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی اور اس کی تفسیر میں فرمایا کہ بندہ مومن کو قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو قبر میں اللہ اس کو ثبات عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر آخرت کا اطلاق جو ہے خود اللہ کے رسول نے متعین فرمایا، ایک اطلاق قبر میں سوال و جواب. اور قبر کی زندگی میں انسان کو اگر ثابت قدمی مل جائے تو فرمایا کہ یہ آخرت کا ثبات ہے، اس کو آخرت کا ثبات کہا ہے. اور جب اللہ کے رسول کی تشریح آ جائے، آپ کی تفسیر آ جائے، وہ حتمی اور دائمی ہوتی ہے، پھر اس میں مزید تعویل کی گنجائش کسی پہلو سے ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے الآخرہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بعد والی چیز ہے، بعد والی جو بعد میں آنے والی زندگی ہے. زندگی میں انسان دو چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے، ان دو چیزوں سے تمسک کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک اپنے اللہ پر حسن ظن رکھ لیں کہ میرے اللہ جو میرے لیے کرتا ہے، جو فیصلہ فرماتا ہے، ماضٍ فی حکمک عادل فی قضاؤک، اسی کا حکم مجھ میں جاری و ساری ہے اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے میرے بارے میں عین عدل ہے. وہ جو فرماتا ہے اس میں میری دنیا و آخرت کی فلاح ہے، میری دنیا و آخرت کی سعادت ہے. یہ یقین کر لیجئے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ کو اگر مصائب ہیں یہ مشکلات کا سامنا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ آسانی فرما دے، لیکن اللہ پر شکوہ، اللہ سے بدظنی مت کیجئے. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو نجات کی راہ دکھانے والا، آپ کو ہدایت دینے والا، ہدایت کی توفیق دینے والا. اور اسی طرح سے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، دنیا کی بھی طیب اور بہترین زندگی دینے والا اور آخرت کی بھی بہترین زندگی عطا فرمانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس پر حسن ظن رکھ لیں، کامل توکل رکھ لیں. کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں، کیسے ہی مراحل ہوں، اپنے اللہ پر توکل کر لیں، اس سے محبت کریں اور اس پر اعتماد رکھیں، اسی سے اپنی جو ہے وہ لو لگائیں. اور دوسرا آخرت پر یقین کر لیں کہ یہ زندگی بہت معمولی ہے.
اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بڑی مشکلات، بڑی آزمائشیں آئیں اللہ کے رسول پر، بہت آزمائے گئے. خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو ڈرایا گیا ہے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جو بعد والی چیز ہے وہ آپ کے لیے پہلے والی سے بہتر ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ رَبُّكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا تو تجھے جگہ دی، تجھے ٹھکانہ دیا. وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور اسی طرح سے آپ تو راستہ گم کیے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی. پہلے مرحلہ یہ تھا کہ آپ کو رہنمائی نہیں مل رہی تھی، تلاش کے باوجود آپ تلاش نہیں کر پا رہے تھے. دوسرا آخری مرحلہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ تنگ دستی کا شکار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غنا نہیں دے دیا. آخرت ہمیشہ بہتر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فرمایا ہمارے پاس ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں اللہ کے پاس ہیں. جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں اسی کو پتا ہے نا کہ فلاح کیسی ہے، دنیا کی فلاح کس میں ہے، آخرت کی فلاح کس میں ہے. پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف انسان کیوں جائے. میں تھوڑا سا اس تفصیل اس لیے کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا ایمان ہے. آخرت پر ایمان اور یقین بہت بڑا ایمان ہے. اور اسی طرح سے ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے. خندق کے موقع پر یہ صحابہ کرام ہی تھے نا کہ ان کا ایمان بالآخرہ تھا. ذرا غور فرمائیے، غزوہ خندق کے موقع پر پتھر پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے حالت ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا. ہم نے اللہ کے رسول پر، محمد کریم کے ہاتھ پر مرتے دم تک جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے. اور آپ نے جواب میں فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ. اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، بس تو ان کو اپنے کرم سے نواز دے، انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی. یہ اللہ کے رسول کا جواب تھا. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہی تربیت تھی، یہی آپ کا جواب تھا، یہی آپ کی تربیت، یہی سکھایا تھا آپ نے. اسی پر اگر ہم آ جائیں تو باذن اللہ تعالی ہمارے لیے ہر منزل آسان ہے، ہمارے لیے ہر مرحلہ آسان ہے. قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے. فرماتے ہیں کہ اسم لما یکون بعد الموت وخصہ بالذکر بعد العموم. کہتے ہیں کہ اللہ نے خاص طور پر ایمان بالآخرت کو الگ سے بیان فرمایا عموم کے بعد. حالانکہ پہلے ایمان بالغیب یا ایمان بما انزل جو ہے اس میں ذکر ہو چکا ہے، آخرت پر ایمان بھی شامل ہے جو آسمان سے منزل اللہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا، الگ سے ذکر فرمایا. کیوں؟ لأن الایمان بالیوم الآخر. کیونکہ جو آخرت پر ایمان ہے وہ کیا ہے؟ احد ارکان الایمان. ایمان کے ایک تو اہم ترین ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ بَاعِثٍ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْعَمَلِ. یہ عظیم ترین باعث ہے، وہ محرک ہے جو انسان کے اندر رغبت پیدا کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے خوف پیدا کرتا ہے اور دلوں میں، اور اس طرح سے انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. ایمان بالآخرہ اس کو الگ سے اس لیے ذکر فرمایا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی یعنی جو آیات ہیں ان میں جو صفات مذکور ہیں یہ کلیدی اور بنیادی صفات ہیں، تمام ملتوں کو اور فرق کو دعوت ہے. اور یہ وہ ایمان ہے جس میں ہر ایمان کی اپنی خاص ایک حیثیت اور اہمیت ہے. اور فرمایا والیقین بالآخرۃ ہم یوقنون کی بات ہے نا. یقین کیا ہے؟ فرمایا هو العلم التام الذي ليس فيه ادنى شک الموجب للعمل. یقین سے مراد ہے ایسا علم جو کامل علم ہے، یعنی اس کو ایسا یقین ہے کہ اس کو شک نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میزان بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور لیس بینہ بین اللہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. جب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندے کو کھڑا ہونا، یہ تمام چیزوں پر اس کا ایمان اور کامل علم رکھتا ہے. لیس فیہ ادنا شک، ذرا برابر بھی شک نہیں کرتا اس میں. جب شک آ جاتا ہے یقین کی دیواریں کمزور پڑ جاتی ہیں، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، ہر طرح کا فتنہ وہ پیدا کرتا. اس لیے شیطان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ بندہ مؤمن کو جو ہے اس کو مایوس کیا جائے اللہ کی رحمت سے، اور شوک و شبہات کو استعمال کرتا ہے. اس دور میں فتنے، قیامت کے فتنوں میں سے جو برے فتنے ہیں خاص طور پر ان میں سے ایک یہ فتنہ ہے بہت بڑا کہ شکوک و شبہات کو عام کیا جاتا ہے. الموجب للعمل. اور فرمایا کہ یہ ایسا یقین ہے جو انسان کے عمل کو واجب کر دیتا ہے. یعنی یقین صرف یہ نہیں کہ مجھے یقین ہے جی میں مانتا ہوں، نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے.
الیقین کیسا یقین ہے؟ العلم التام الذی لیس فی ادنی شک وہو الموجب للعمل، یہ وہ ایسا یقین ہے جو عمل کو واجب کر دیتا ہے، اس کے اندر ایسی ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک شخص کو یقین ہے اگر 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی آ رہی ہے تو اس کو 100 کہا جائے بھئی آپ کو اتنے کروڑ روپے دیے جائیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پر اس کے درمیان میں سڑک کے، آپ کو بہت ہم مال دیں گے، جو گاڑی بریک لگا لے گی رک جائے گی، بڑی اس کی ٹیسٹڈ بریکس ہیں اور یہ ہے فلاں فلاں ٹیکنالوجی ہے، کھڑا ہوگا وہ؟ اس کو یقین ہے کہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، ننگی تار بجلی کی ہاتھوں میں پکڑ لیجئے بہت بڑا انعام دیں گے، نہیں پکڑے گا، اس کو یقین ہے۔ اس یقین نے اس کے اندر تحریک اور عمل پیدا کر دیا، اس کو یقین ہے میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، سڑکوں کی خاک چھانوں گا اور لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھوں گا، محنت کروں گا، شاید مجھے کچھ کھانے کو مل جائے، روزگار مل جائے اور میری فائنینشیل جو ہے حالت ہے بہتر ہو جائے، اس کو یقین ہے تو عمل کرتا ہے۔ جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پہلے سب سے پہلے خود سے شروع کرنا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں اپنے دعوی محبت میں جو میری اللہ کے ساتھ ہے، یا ایمان بالآخرت یا یقین بالآخرہ کے اندر، وہ اپنے عمل کو دیکھے، باتوں پر نہ جائے۔ یقین اور قسمیں، وعدے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلمات ہیں، یہ کہنا زبان سے آسان ہے، لیکن ان کے تقاضوں کے مطابق باطناً ظاہراً عمل کرنا اصل چیز جو ہے وہ یہ مطلوب ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ایک عظیم ہدایت پر ہیں، جو عظیم ہدایت پر ہیں۔ وہ ہدایت کہاں سے ہے؟ ان کے رب کی طرف سے ہے، اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم ہدایت پر ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں۔ فرماتے ہیں اولئک، اولئک آپ کو معلوم ہے کہ اسم اشارہ ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس سے جمع ہے اور اس لیے مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، دور کی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے اولئک۔ اور یہ جو اولئک سے اشارہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ اشارہ کس کی طرف ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بھی بھائی محترم دوست جو ہے بتانا چاہیں، اولئک اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے یہ؟ جی اللہ کے نبی کی طرف، جن کی صفات بیان ہوئی ہیں پیچھے، یعنی وہ متقین جن کی صفات ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ سب تمام۔ اور جی اور کوئی یہی ذہن میں آتا ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ یہ جو متقون ہیں ان کا دوبارہ ذکر کر دیا جاتا کہ ان متقون کے لیے جو ہے وہ یہ ہے، ہاں جی یہ ہاولائی آ جاتا، ہاولائی تو خیر قریب بعید کی بات ہے نا، لیکن اصل میں یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے وہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے نا، سراسر ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بما انزل الیک اور وبالآخرۃ هم یوقنون، تمام انہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، تو دوبارہ وہی لفظ متقین کا آ جاتا کہ یہ جو متقین ہے، لیکن متقین کا لفظ نہیں آیا یہاں پر، ہم بھی نہیں آیا کہ ہم علی ھدی من ربہم، کہ یہ جو جن کے بارے میں ساری بات کی گئی ہے نا متقون جو ہیں، یہ ہم علی ھدی من ربہم، یہی وہ ہیں متقون جو اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت عظیمہ پر ہیں۔ نہیں فرمایا، اسم اشارہ فرمایا ہے۔ اب یہ کیوں ہے یہاں پر؟ ہم قرآن کریم جب پڑھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا اور بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں، لفظ میں، حرف میں، بلکہ اس کی ہر حرکت میں اعجاز ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر استعمال ہو گیا، ہر نقطے میں اعجاز ہے، اللہ کی قسم اعجاز ہے، اس لیے تو چیلنج ہے، تحدی ہے، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم عام کتاب کی طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے ایسے بھی کہہ لو، ایسے بھی کہہ لو، ٹھیک ہے ایسے بھی کہہ لو، آگے چلو ترجمہ کر کے چلے جاؤ، نہیں۔ اولئک اسم اشارہ میں کیا حسن ہے، دیکھیے ایک تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آ گیا کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے، میں نے تو نہیں آپ سے کہا نا کہ ان کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے، آپ نے کہا نا کہ جن کی پہلے صفات ہے، کیونکہ پہلے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز سے اور بلیغ انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ پوری ایک صورت آپ کی نظر میں آ گئی کہ ایک متقون ہیں اور یہ ان کی صفات ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ صفات ہوتی ہیں پوری آپ کی شکل میں، کیونکہ اسم اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اصل میں اس شے کی طرف جو مشاہد ہے، معین ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو آپ دیکھ تو نہیں رہے نا، لیکن آپ کے ذہن میں صورت اس طرح سے واضح ہو گئی ہے جیسے گویا کہ آپ اس کو
دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے اگر ہم کہہ دیتے قرآن غیر قرآن میں اگر ہم کہہ دیا جائے تو ہم سے کیا ہوگا کہ یہ لوگ، لیکن جب آپ نے اولئک کہا، اے مخاطب، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، یہ لوگ جو ہیں، کون لوگ؟ جو لوگ اور جن کی صفات بیان ہوئی ہیں. آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں بیک وقت آ رہی ہیں، صفات بھی آ رہی ہیں، متقون بھی آ رہے ہیں، اور صفات بھی آ رہی ہیں. اگر آپ صرف ضمیر کو لے کر آتے تو آپ صرف ان افراد کی بات کرتے، یا آپ کسی اور اگر لفظ ظاہر بھی لے آتے، اس میں ظاہر لے آتے، تب بھی ان کی بات کرتے کہ متقون. جب آپ نے اولئک کہہ دیا تو جو سارا بیان آیا ہے کن کا؟ متقون کا، اور ان کی صفات کا، بما ان کی صفات کا، وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا. آیا یا نہیں آیا؟ اب یہ حسن ہے اولئک. اور پھر جیسے کہ ہمارے ایک محترم بھائی نے بات کی کہ یہاں پہ اسم اشارہ بعید کیوں ہے، تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. آپ کو یاد ہے کسی کو میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کریم میں اسالیب جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے نا، قواعد ہیں. تو ذالک الکتاب کسی کو یاد ہے؟ ترجمہ تو یہ کرتے ہیں یہ کتاب عظیم، یہ کتاب ہے ھذا الکتاب العظیم، لیکن ذالک اسم اشارہ بعید ہے نا. کیوں تھا وہ؟ اس کی عظمت کو اور اس کی منزلت کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے تھا نا، اس کی بلندی شان کو بیان کرنے کے لیے تھا نا. اس لیے یہاں پر یہ اولئک کیا کہتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی صفات تو نے پڑھ لی ہیں، جن کے افراد کو تو نے جان لیا ہے. اور تو نے جانا کیسے ہے؟ ان کے ناموں سے نہیں جانا ہے، ان کی صفات سے ان کو جانا ہے. اللہ کے ہاں ناموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں صفات کا اعتبار ہے. جس کے اندر وہ صفات متحقق ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وعدے کا حقدار ہے، اس نعمت کا حقدار ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. شیخ صاحب فرماتے ہیں اولئک کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھیے میں یہاں پہ کرسر لے کر آتا ہوں، چلیں جی، یہ دیکھیے کہتے ہیں الموصوفون بتلک الصفات الحمیدہ، کہ یہ وہ متقون جو کہ ان قابل تعریف اور عظیم صفات سے موصوف لوگ ہیں. اپنی صفات سے اشارہ ان کی طرف ہے. آگے ان کی خبر دی جا رہی ہے، آگے ان کے بارے میں کیا ہے؟ خبر دی جا رہی. کیا ہے ان کو؟ علی ھدی من ربہم، ای علی ھدی عظیم، بہت عظیم ہدایت پر ہیں. عظیم کا لفظ کہاں سے انہوں نے اخذ فرمایا اور کیوں ذکر کیا؟ یہاں تو ذکر نہیں ہے ہدایت عظیم کا. کہتے ہیں لأن التنکیر للتعظیم، خود ہی آگے وضاحت کر، ان التنکیر للتعظیم. یہ نکرہ ہے نا ہدا، بولیے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ الہدا تو نہیں لگا ہوا، ہدا ہے نا. اگر الہدا ہوتا اور ال کو ہم بطور جنس لیتے، جیسے میں آپ کو مثال دی تھی وجعلنا من الماء الماء کل، جس کو پانی کہا جاتا ہے، تو الہدا وہ ہدایت، جس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت کہا گیا ہے، شرعی اس کی جو تعریف ہے، تب بھی وہ ایک وجہ بن سکتی ہے غیر قرآن میں اگر لکھا جائے الہدا. لیکن یہاں پر ال نہیں لگا، یہاں پہ ہدا. تنوین جو ہے، یہ تنوین ہے نا، تنوین نکرہ ہے، یہ کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، سیاق کو دے کر فیصلہ، سیاق کانٹیکسٹ کو دے کر ہم جان لیں. کبھی یہ تنویع کے لیے، نوع بیان کرنے کے لیے، کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک شخص ہے، اس کی آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں ایسے مقام پر، وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، کہ کوئی بندہ کہتا ہے خاف ان یفشل، کہ بھئی آپ اس کو اس کام پر بھیج رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناکام ہو جائے گا، ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں، ہوا رجل، ہوا رجل، وہ مرد ہے. رجل نکرہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں پہ اس کی تعریف کرنی، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جو رجولیت کی حقیقت یہاں پہ تعظیم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. فرمایا کتاب، آیت مبارکہ شروع یہاں سے ہوتی ہے سورہ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک. مبتدا جس سے جملہ اسمیہ میں آغاز ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہے، لیکن یہ نکرہ ہونے کے باوجود معرفہ کی قوت میں ہے کئی اعتبار سے. کتاب، کتاب عظیم ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے. انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. اور کبھی میں نے بتایا کہ تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے، تحقیر معمولی کرنے کے لیے. اسی کو آپ دیکھ لیجئے قرآن میں اس کی مثال یہ ہے، جیسے حضرت سلیمان کا واقعہ آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، ملکہ سبا، ملکہ سبا نے ان کو کچھ تحفے تحائف بھیجے کہ دیکھتی ہوں کہ اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ اتمدوننی بمال، تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ مال کے ساتھ تم، مال
نکرہ ہے تنوین کے ساتھ، معمولی حقارت کے ساتھ اس کو ظاہر کیا، بمال تھوڑا سا مال. اور کبھی تنویع ہوتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے، تنوین اس کے لیے بھی آ جاتی ہے اور بھی استعمال. نوع کی مثال کیا؟ مثلا یہی مثال لے لیجیے رجل والی، کہ ایک شخص دور سے دیکھتا ہے کہ کوئی شخص چلا آ رہا ہے، اس کو پہچان نہیں پاتا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو جب قریب آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہوا رجل، وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے تنویع ہے، نوع بیان کرنے کے لیے. بہرحال یہاں پر تنوین کس کے لیے ہے؟ تعظیم. لیکن خود سے نہیں کہ جہاں مرضی ہم اس کو تعظیم کے لیے کر دیں، جہاں مرضی تنکیر کے لیے کر دیں، اور جہاں مرضی اس کو نوع کے بیان کے لیے کر دیں. یہ سیاق دیکھا جاتا ہے، ہر کلام کا سیاق، اور سیاق صرف حروف و الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ قرائن ہوتے ہیں، حالیہ قرائن بھی ہوتے ہیں کہ جو حال بتا رہا ہوتا ہے. یہاں پر بہت بڑا قرینہ ہے، اولئک ہے یا نہیں؟ رفعت شان بیان کر رہا ہے نا ان لوگوں کی، تو جن کی اتنی شان بیان ہو رہی ہے اتنی صفات کے ساتھ، ہدی للمتقین، معمولی لوگ ہوں گے. اور آگے دیکھیے فرمایا ہدن من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس کے اوپر کہ جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے وہ معمولی ہوگی، معمولی تو نہیں ہو سکتی نا. اس لیے یہ بہت بڑا قرینہ ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تنوین کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وَأَيُّ هِدَایَةٍ أَعْظَمُ مِن تِلْكَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْعَقِیدَةِ الصَّحِیحَةِ وَالْأَعْمَالِ الْمُسْتَقِیمَةِ. وہ کہتے ہیں کہ یہ تنکیر جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اور کہتے ہیں کہ کون سی ایسی ہدایت ہے جو اس ہدایت سے بڑی ہو سکتی ہے. کس ہدایت سے؟ کہ جو ہدایت مشتمل ہے ان تمام صفات مذکورہ پر، جو کہ شامل ہیں، اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں صحیح عقیدہ کو بھی اور مستقیم اور صالح اعمال کو بھی. یعنی ایسی ہدایت کہ جس کے اندر عقیدہ بھی کمال درجے کا ہے، صحیح ہے، اور عقیدہ بھی صحیح ہے، اور اعمال بھی مستقیمہ ہے، اعمال بھی اس کے ثابت ہیں، بالکل صائب ہیں، کسی قسم کی کجی نہیں ہے. تو اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَهَلِ الْهِدَایَةُ الْحَقِیقِیَّةُ إِلَّا هِدَایَتُهُم. تو کہتے ہیں کہ کیا حقیقی ہدایت کا وجود اس طرح کی عظیم ہدایت کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حقیقتاً جس کو شرعی طور پر، حقیقت شرعی کے طور پر جس کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت شرعی کہا جا رہا ہے، اس کی حقیقت اس ہدایت کے علاوہ کہیں نہیں پائی جا سکتی ہے. جیسے کہ یہاں پر موجود ہے وما سواہا بما خالفہا فہو ضلالہ، اور اس کے ما سوا جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سراسر گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. اس ہدایت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے. وَأَتَى بِعَلَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِعْلَاءِ. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ہدن فرمایا. کیا فرمایا؟ علی ہدن، فی ہدن نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ علی ہدن. علی اس موقع پر کیوں؟ الدالۃ علی الاستعلاء، کیونکہ علی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بلندی پر، رفعت پر، فوقیت پر. علی کہتے ہیں نا پر. الرحمن علی العرش استوى، علوف رفعت پر. تو یہاں پر وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ جو ہدایت پر ہیں یہ پوری طرح سے ہدایت پر گامزن ہیں، اور ہدایت کی بنا پر خود بھی بلند ہیں، اور گویا کہ ہدایت پر پوری طرح سے ان کو تمکن حاصل ہے. ہدایت ان کو پوری طرح سے، ہدایت کو انہوں نے اختیار کیا ہے، پوری طرح سے اس سے موصوف ہیں، ورنہ اعلیٰ نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا رکبت علی سیارہ، کہ گاڑی پر ایک شے پر جو ہے وہ سوار ہونا، تو علا کا لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں اس کے لیے. اور فی بھی آ جاتا ہے، رکبہ کے ساتھ فی بھی آ جاتا ہے، اور براہ راست بھی آ جاتا ہے، بغیر تعدی، بغیر کسی حرف کے بھی ہو جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا حرف استعمال کرنا ہے کس سیاق میں. ٹھیک ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، قرآن میں آتا ہے جب تم کشتی میں ہوتے ہو. جب فی کی بات آئے گی تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ آپ کو کسی شے نے محیط کیا، آپ کسی شے کے درمیان میں ہے. ہوا محمد فی الدار، مثلا محمد جو ہے وہ گھر میں ہے، تو گھر کے اندر ہے نا وہ. اور علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شے کے اوپر ہونا. تو وَأَتَى بِعَلَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِعْلَاءِ وَفِي الضَّلَالَةِ. اور کہتے ہیں قرآن کریم میں جب گمراہی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر علا نہیں فرمایا، وہاں کیا فرمایا؟ یأتی بفی، وہاں پہ فی کے ساتھ فرمایا. کما فی قولہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں دیکھیے ذرا، ایک ہی آیت مبارکہ میں آپ کو علا بھی ملتا ہے اور فی بھی ملتا ہے. فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا سری گمراہی میں. ہدایت پر ہیں یا سری گمراہی
میں، سبحان اللہ، گمراہی کے لیے میں کا لفظ جو فی ہے، یعنی اس میں ظرفیت ہے فی کی، کہ اس کو محیط کیا، گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے، اور علا اس کے اوپر ہے وہ، یعنی پوری طرح سے اس پر حاوی ہے، تمکن ہے، یعنی ان کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ علا کے ہدایت کے ساتھ علا اور ضلالہ کے ساتھ فی کیوں؟ کہتے لأن صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. اس لیے کہ جو صاحب ہدایت ہے، جو ہدایت والا شخص ہے، وہ ہدایت کے ساتھ بلند ہوتا ہے، ہدایت کے ساتھ رفعت اور شان پاتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے، مرتفع به، اس سے اس کو رفعت حاصل ہوتی ہے. وصاحب الضلال، اور جو گمراہ شخص ہے، منغمس فیہ محتقر، وہ ڈوبا ہوتا ہے، ہدایت کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ روندا جاتا ہے، اس کی حقارت، اس کو حقیر خیال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ شیخ صاحب نے یہاں پر علی ھدی من ربہم کی یہ تفسیر فرمائی ہے اور سمجھایا ہے کہ اس میں کس طریقے سے یہ جو 6 صفات کے جو سے متصف جو لوگ ہیں ان کی شان ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ایک عظیم ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم قال وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامل فلاح والے ہیں، جو کامل فلاح والے ہیں. فرماتے ہیں والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرہوب. فلاح کیا ہے؟ فلاح کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاح وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لینا، جو شے انسان چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے دنیا و آخرت میں، جو خیر کی بات ہے، جو بھی خیر کی چیز ہے اس کو حاصل کر لینا، یہ فلاح ہے. اور ہر اس شے سے مرہوب، جس سے انسان ڈرتا ہے، جو اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے خوف اور مصیبت کا باعث ہے، اس سے انسان کو نجات مل جائے. کامل طور پر انسان کے لیے جو خیر ہے اور مطلوب ہے اس کو حاصل ہو جائے، اور جو جس سے انسان ڈرتا ہے، جو شر ہے انسان کے لیے، اس سے بچ جائے. اگر انسان کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر یہ فلاح ہے. جیسے کہ ابن عباس کا بھی یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفلحون کون ہیں؟ الذین ادرکوا ما طلبوا، کہ جو وہ طلب کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ حاصل کر لیں. ونجوا من شر ما منہ ہربوا، اور اس شے سے وہ نجات پا جائیں جس شے سے وہ بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس شے سے ان کو نجات مل جائے. یہ فلاح ہے. ویسے یہ فلاح کبھی سنا ہے آپ نے؟ کاشتکار کو کہتے ہیں فلاح، ہے نا، زمین کو پھاڑ کر کاشتکاری کرنے والا فلاح ہے، جو کہ زمین کے معاملات کو جو بوتا ہے پھر اس کو بعد میں کاٹتا ہے، اور اس کی کھیتی اگر تمام آفتوں سے، بیماریوں سے پاک اس کو صحیح پھل مل جائے، اپنی کھیتی کا ثمرہ مل جائے، تو وہ کامیاب ہے نا. تو اسی طرح سے کامل اور مفلح مؤمن وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی نعمتوں کو حاصل کر لے، دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لے، اور اسی طرح سے جو خوف والی چیزیں ہیں، جو شر کی چیزیں ہیں، ان سے وہ نجات حاصل کر لے. آگے فرماتے ہیں حصر الفلاح فیہم. کیا فرمایا؟ حصر الفلاح فیہم، کہ اللہ نے فلاح کو بند کر دیا ہے ان میں. کن میں؟ ان متقین میں، جن کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ فلاح صرف انہی کے لیے ہے. یا اگر مفلحون کوئی ہیں تو صرف اور صرف یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مفلح نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک جملہ تو بول دیا شیخ صاحب نے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اچھی خاصی یعنی مشقت طلب یہ امر ہے، اور تھوڑی سی آپ کے مجھے توجہ چاہیے. یہ اہم بات ہے، کیونکہ آپ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ عربیت کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے اہم مسائل کو، دقیق چیزوں کو سمجھانا، لیکن یہ بہت اہم بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں یہ ہے کہ فلاح صرف انہی کے لیے، ان کے علاوہ کسی کے لیے بولیے نہیں ہے، انہی کے لیے صرف ہے. یہ جو بات انہوں نے کی، یہ کہاں سے کر دی؟ یہ کہنے کو تو چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، لغت کی فقہ ہے. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ چھوٹا سا ایک نحو کا درس بھی یہاں پہ دینا پڑے گا مجھے، تو پھر آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ پھر صرف آپ کے لیے ایک ہوائی بات رہ جائے گی. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، عربی زبان میں عام طور پہ ہم، جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک مبتدا اور خبر ہوتا ہے، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بات کر رہے ہیں.
اور پریڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ انفارمیشن یا وہ رپورٹ جو آپ دے رہے ہیں اس شے کے بارے میں. ٹھیک ہوگی بات. ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, خبر دیا ہے, مخبر عن جس کے بارے میں وہ خبر آپ دے رہے ہیں, اور ایک وہ خبر ہے جو اس کے بارے میں دی جاتی ہے. واضح ہے یہاں تک؟ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ, درجہ بدرجہ. تو عربیت میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جانی کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے اس کو معرفہ رکھا جاتا ہے, اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اصل یہ ہے خبر کیا ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم, زید معرفہ ہے نا. معرفہ کی بہت سی اقسام ہے نا, یہ پتہ آپ کو. موٹی موٹی 6 اقسام عام بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علم ہے, کسی کا نام ہو جائے, انسان کا, جگہ کا, شہر کا, یا ال لگا ہو, الرجل, ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ بھی کیا ہے, یہ معرفہ ہے. یا کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے, کسی معرفہ کی طرف المعرف بالاضافہ, وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اگر کہیں کتاب, نکرہ ہے کہ معرفہ؟ نکرہ ہے. اگر میں کہوں کتاب اللہ, اب ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. اب کوئی ابہام تو نہیں رہ گیا نا کہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے جی, کوئی ایک کتاب, اب تو یہ بات نہیں ہے نا. اس طرح سے میں کہتا ہوں جبل, بولیے, کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے نا. اپنے جنس میں سے کوئی فرد ہو سکتا ہے پہاڑ کا, کوئی بھی پہاڑ ہو, ایسے ہی ہے. اگر میں کہوں جبل عرفات, معرفہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیگر مثالیں آپ لے سکتے ہیں. تو جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے, المعرف بالاضافہ, وہ بھی معرفہ ہو جاتا. اور بھی اسی کئی اقسام ہے. اسم اشارہ بھی ان میں سے ایک مثال ہے. اسم اشارہ جو ہے وہ بھی کیا ہے, وہ بھی معرفہ میں ہے. اب مبتدا جو ہے, جس کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہے, جس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے, اسے کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. زید قائم, زید کھڑا ہے. زید عالم. آسان مثالیں آپ دیکھ لیجیے. الارض مستدیرہ, زمین گول ہے. الارض, زمین معرفہ ہے. مستدیرہ خبر نکرہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور اس کی طرح کی آپ دیگر مثالیں لے سکتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے, اور جو سننے والا ہے اس کو بھی معلوم ہے, اس کو بھی معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو معرفہ ہے نا, تعریف ہے نا اس کی, دونوں کو معلوم ہے. سامع کو بھی معلوم ہے جو آپ کا مخاطب ہے, اور آپ جو بول رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جو خبر آپ نے دینی ہے وہ اس کے لیے معلوم نہیں ہے. ہاں, جب آپ خبر دے لیں گے اس کے بعد اس کے لیے معلوم ہو جائے گی. مثلا میں کہتا ہوں کہ زیدن, اب زید کو جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اور جو سننے والا ہو اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اچھا یہ مجھے خبر دے گا زید کے بارے میں کیا ہوا. زید ذهب الى المسجد, اور میں کہتا ہوں عالم, کوئی بھی میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یتعلم القرآن, کوئی خبر دے سکتا ہوں زید کے بارے میں, وہ خبر ہوگی. تو میں کہتا ہوں زیدن, آسان مثال, زیدن عالم, یہ خبر تھی. اب جب اس کو معلوم ہو گیا کہ زید عالم ہے, اب خبر معلوم ہونے کے بعد اس کے لیے یہ عالم زید کی خبر نہیں رہی بلکہ صفت بن گئی ہے. اس کو پتا ہے کہ زید ایک عالم ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں کہوں گا زید العالم, زید العالم, وہ زید جو عالم ہے, اب اس کے بارے میں آگے میں خبر دے سکتا ہوں مزید اس کو. تو بہرحال میری کہنے کی مراد میری یہ تھی کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. اور مبتدا جس کے بارے میں ہم مخبر عنہ بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خبر بھی معرفہ ہو جاتی ہے, خبر بھی معرفہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ ربنا. ربنا, رب یہاں معرفہ ہے یا نہیں؟ ہمارا رب مضاف ہوا ہے نا, پتہ ہے ہمارا رب معلوم ہے. اللہ بھی معرفہ ہے, اللہ ربنا. اور اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا. ٹھیک ہے, تو اس کی اور ابھی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں, اس کی اور مثال لیتے ہیں. ایک شخص ہے, یہ کب ہوتا ہے کہ خبر بھی معرفہ ہو؟ خبر بھی معرفہ ہو, یہ تب ہوتا ہے جب وہ شخص خبر کے بارے میں بھی جانتا ہے. خبر کے بارے میں بھی, جو آپ نے خبر دینی ہے نا, اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو آپ کا جو مبتدا ہے اس کو بھی سننے والا, آپ کا جو مخاطب ہے, جو سامع ہے, وہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے. لیکن وہ مبتدا کا خبر سے ایک تعلق یا کوئی اور ایسی جہت ہے جو نہیں جانتا. مثال کے طور پر
یعنی ایک پہلو سے اس کے لیے دونوں چیزوں کو جانتا ہے اور ایک پہلو سے دونوں میں سے کوئی ایسی بات ہے جو وہ نہیں جانتا. مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک بھائی ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھائی جو ہے وہ کون ہے. وہ زید بھی ہو سکتا ہے، وہ عمر بھی ہو سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ زید عمر 2-3 لوگ ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون شخص ہے جو اس کا بھائی ہے. تو آپ کہتے ہیں زید اخی، زید میرا بھائی. اخی بھی معرفہ ہے نا، یا ہے متکلم کی طرح مضاف ہو، معرفہ ہے. اور زید بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب اس کو زید کو بھی جانتا تھا وہ، اور یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ آپ کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ بھائی آپ کا زید ہے یہ تو نہیں جانتا تھا نا وہ. یعنی زید کے بارے میں جو خبر آپ دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے کہ زید اس کا نام، بندے کا نام زید ہے، بلکہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ زید وہ ہے جو میرا بھائی ہے. اس اعتبار سے اس کے لیے خبر بن گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خبر معرفہ ہوتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، آسان. اب میں قریب آ رہا ہوں اپنے اس آیت کے. دیکھیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، الرجل قائم، قائم ان کو شخص کھڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا، سننے والے نے بھی دیکھ لیا کہ وہ شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے سامنے. اس کو معلوم ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے. جو اس کو معلوم ہے اس کو آپ پھر نکرہ تو نہیں کہیں گے نا، معرفہ کہیں گے نا. القائم، قائم ان کا مطلب کیا؟ قائم ان کا تنوین کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوا شخص. لیکن جب آپ بولیں گے القائم تو مراد کیا ہے؟ وہ قائم جو تم جانتے ہو، تمہیں اور مجھے معلوم ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے وہ شخص، تو وہ کہتا ہے اچھا القائم. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو معلوم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے، وہ زید ہے یا عمر ہے، یہ کون ہے. تو آپ نے اسے کہا کہ زید، بولیے القائم، زید القائم. اب زید معرفہ ہے اور القائم بھی معرفہ ہے نا، لیکن القائم خبر بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، لیکن خبر کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اس کو القائم کا پتا تھا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اور زید کو بھی وہ جانتا تھا، لیکن وہ کھڑا ہونے والا شخص زید ہے، اس نسبت سے وہ زید کی تعریف نہیں جانتا تھا. یہ بات فالو کر رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے آپ کی خبر معرفہ آ گئی. اب میرا اس سے اگلا سوال آپ سے یہ ہے، تھوڑا سا آپ کو مزید ذرا سوچ کو تحریک دینے کے لیے، کہ جب ہم نے کہا القائم، سامنے شخص کھڑا ہوا القائم، ٹھیک ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ القائم کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ زید القائم، وہ زید ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا زید القائم کہنے کے بعد کیا قیام جو ہے وہ زید کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ اب کوئی جواز ہے کہ میں کہوں نہیں جی عمر بھی ہو سکتا ہے کھڑا ہو، یا فلاں بھی کھڑا ہو. اب کون کھڑا ہوا ہے؟ اب قیام کس کے لیے ثابت ہو گیا؟ بولیے صرف کس کے لیے؟ زید کے لیے. صرف کس کے لیے؟ زید کے لیے. یعنی پہلے تو جواز تھا نا، اگر میں کہہ رہا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بھئی قائم اور بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں زید القائم، اب القائم ہر کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص کھڑا ہوا جس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ خاص کھڑا ہوا جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ زید ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ القائم صرف اور صرف زید ہے، اور وہ جو قیام جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو سامع اور مخاطب سمجھ رہا ہے، وہ قیام صرف زید کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. واضح ہوگی بات؟ واضح ہے یہ بات؟ اس کو حصر کہا جاتا ہے کسی حد تک، کہ یہ قیام جو تھا نا، جس قیام کو ہم دونوں سمجھ رہے تھے نا، اس شخص کے قیام کو، وہ اس کو میں نے محصور کر دیا کس میں؟ زید میں، کہ وہ زید ہی ہے. پھر جب میں نے مزید اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس میں ہوا لگا رہتا ہوں درمیان میں. ال تو لگا ہوا ہے نا، زید القائم، زید القائم، زید القائم، ہوا لگایا تو زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہوا ہے. اب ہوا سے اس حصر میں مزید تاکید پیدا ہوگی، اسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا نا آپ کو، جو عربی نہ بالکل نہیں پڑے ہوئے. زید هو القائم، میں نے کہا زید ہی کھڑا ہوا، زید کے علاوہ اس ہوا نے کیا کیا؟ تاکید پیدا کر دی. سبحان اللہ. یہ اگر آپ نے سمجھ لیا اس ضمیر فصل کو اور اس خبر کے معرفہ ہونے کو، اور مبتدا کے ساتھ جب یہ آتی ہے اور ضمیر فصل کے ساتھ جو اسلوب ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کے وہ حسن آپ پر کھولیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے وہ عظیم کامیابی. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اور اس کے لیے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، ہر شے کو اس نے تخلیق کیا، ہر شے کو وہ بھرپور علم رکھنے والا ہے، کامل علم. ذالکم اللہ، یہ جو مکمل صفات بیان ہوئی ہے نا ربوبیت کی، یہ جو اللہ ہے نا، ربکم تمہارا رب، ربکم بھی معرفہ ہے، ذالکم بھی معرفہ ہے، یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اولئک ہم الخاسرون، پڑھتے ہیں نا، یہی لوگ ہیں جو خسارے والے، اور ان کے علاوہ کوئی خسارے والا نہیں ہے. کبھی یہ خالص حسر کے لیے ہوتا ہے، کبھی مبالغے کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا خسارہ، ان کا اتنا کمال ہے، اگر کوئی خسارے والا ہے تو یہی اس کے بالاولا اس میں خسارے میں داخل ہے. یہ اس کا حسن ہے. پھر اس کو آپ مزید دیکھیے، قرآن کریم میں فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے. اگر میں ہوا یہاں سے ہٹا دیا جائے، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن معاذ اللہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید اور بھی کوئی توبہ قبول کرتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، وہ بھی سننا. ہوا نے کیا کیا؟ اس نے آخر قصر پیدا کر دیا. نہیں، حصر، یہ محصور ہے، یہ توبہ کی جو قبولیت ہے صرف اللہ کے خاصہ ہے. ہوا یقبل التوبہ. اور میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اعجاز بتاتا ہوں، چند آیتیں آپ کے سامنے جن سے آپ کو صحیح معنوں میں اس ہوا کا، ویسے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جب مبتدا کی خبر فعل ہو تو اس کو ضمیر فصل نہیں کہتے، اس میں نحوی کوئی اختلاف ہے، لیکن چونکہ ہم تاکید کی بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم کی آیت، فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. مفاضرہ ساتھ دیں، ذالک هو الفوز العظیم ہے یا ذالک الفوز العظیم ہے؟ ذالک الفوز العظیم ہے. سابقون الاولون اور صحابہ کرام اور جو ان کے پیچھے آئے، ان سب کی ذکر ہوا، ان کی صفات کا فرمایا کہ یہ ان کے لیے جنات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا جنت میں داخلہ. فرمایا ذالک الفوز العظیم، ذالک بھی معرفہ، الفوز العظیم حصر ہے اس کے اندر، لیکن ہوا کی تاکید یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بالمقابل دوسری آیت مبارکہ دیکھیے، فرمایا یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے، یہ بھی فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اس میں بھی جنت کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر ان جنت کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. اور اللہ کی جو خوشنودی ہے نا، رضا، وہ سب سے بڑی چیز ہے، وہ سب سے بڑی ہے. جب جزا بڑی ہے تو فوز عظیم کو بھی پھر مزید حسر کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا وذالک هو الفوز العظیم. واضح؟ اور یہ بھی حسن ہے، جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کے ساتھ معاملے کا ذکر ہوگا نا جنت کا، وہاں پر یہ ہوا کی ضمیر آ جائے گی، یہ ضمیر فصل آ جائے گی، اور یہ آ کر اس کے اندر تاکید اور وجوب اور ایجاب پیدا کر دے گی. جہاں پر صرف جنت کا ذکر ہے وہاں پر فوز العظیم عموماً وہاں پر ہوا کی ضمیر نہیں آتی. ایک اور مثال لی، سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. خالدین ہے اس میں، بارہ دیکھ لیجئے گا. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. یہاں بھی جنات اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا ذالک الفوز العظیم. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص معاملے کا ذکر، تعلق کا ذکر، رضا کا ذکر نہیں ہے. لیکن سورہ توبہ میں واپس آ جائیے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کو،
ان کی جانوں کو، ان کے نفوس کو جنت کے بدلے میں. اللہ کا یہ سودا ہے نا، سودے کا ذکر فرمایا اور آخر میں کہا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہاں پہ ضمیر فصل آ گئی اور اس نے آ کر اس کے اندر ایجاب پیدا کر دیا، تاکید پیدا کر دی اس قصر میں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آ جائیے ذرا اس آیت مبارکہ پر. شیخ صاحب نے فرمایا حصر الفلاح فیہم. اتنی سی بات کے لیے مجھے اتنی لمبی تقریر کرنی پڑی ہے، لیکن میں جو باتیں آپ کو چند باتیں میں نے آسان سے پیرائے میں سمجھائی ہیں، یہ ان کی قدر کیجئے. اس لیے کہ میرا اس میں کوئی کمال ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ کو اس طرح سے یکجا باتیں یہ نہیں ملنی. متقدمین کی کتب میں ہیں، منتشر ہیں، لیکن سمجھانا بھی اس طرح سے بسا اوقات جو ہے، یا ان باتوں کو اس طرح سے مربوط کر کے جو ہے وہ کرنا ہی اساتذہ کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں بھی ایسے اساتذہ کرام عطا فرمائے، پھر تحقیق بھی کی، اور کئی سال کی بعض ایک کاوش ہوتی ہے، انسان بہت چیزوں کو اخذ کرتا ہے. بہت اس میں اور بھی باریکیاں ہیں، لیکن میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں اس لیے کہ پھر آپ کے لیے مزید بات جو ہے وہ گہری ہو جائے گی. اب آ جائیے ذرا اولئک ہم المفلحون پر آ جائیے. اس جو میں نے آپ کو سامنے جو میں نے ایک نقشہ رکھا ہے ان قواعد کا، اب دیکھیے اولئک، یہ لوگ، یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ ہے نا، اسم اشارہ. ابھی ہم کو بھول جائیے. المفلحون، مفلحون تو نہیں فرمایا، اولئک مفلحون یہ تو نہیں کہا نا. اگر یہ کہا جاتا اولئک مفلحون، یہ لوگ مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں، لیکن اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بولیے ہو سکتے ہیں. پھر فلاح ان کے اندر محصور نہ ہوتی، فلاح ان کے اندر منحصر نہ ہوتی، فلاح ان پر مقصور نہ ہوتی. فرمایا کہ یہ المفلحون، یہ خبر معرفہ ہو گئی. اچھا اب ایک سوال یہاں پر ہے، یہ ال جو لگا ہوا مفلی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ حصر ہو گیا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. حصر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ال کا معنی بھی تو کرنا ہے نا کہ ال کون سا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر علماء نے عموماً دو مفسرین نے دو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیے. اگر تو آپ ال کو لیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے جی، کوئی اہم، کوئی عالم دین ہے، کوئی قرآن کے عالم ہیں، کوئی حدیث کے محدث ہیں، عالم آ رہے ہیں. تو کوئی شخص کہتا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں، قادم کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں من القادم، معلوم ہے کوئی آ رہا ہے، لیکن القادم وہ جو آنے والا ہے، ال لگا دی ہے نا، وہ کون ہے آنے والا؟ بولیے، سوال کیا کر رہے ہیں؟ من القادم، کون ہے جو آنے والا ہے، جو آ رہا ہے کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ زید القادم، زید آنے والا ہے. آپ نے تعین کر دیا کہ وہ آنے والا کون ہے، وہ زید ہے. تو پھر آپ نے ہوا لگا دیا، زید هو القادم، اور زید ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اب یہاں اس کو یہاں پہ لے آئیے. المفلحون، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کی توفیق سے کامل فلاح ملتی ہے، کامل فلاح ملتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. وہ لوگ کون ہیں؟ سوال پیدا ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کی تو نے پیچھے تعریف پڑھ لی ہے، جن کی تو نے صفات پڑھ لی ہیں. اب مفلح کو جوڑ دیا ان کے ساتھ اور ہم کے ساتھ تاکید پیدا کر دی. حصر الفلاح فیہم، اب فلاح انہی پر بند ہو گئی ہے. واضح ہے. دوسرا علماء نے کہا کہ نہیں، اس ال کو حقیقت پر لے جاؤ. ال کو کون سا بناؤ؟ جنس کا، ماہیت کا، حقیقت کا ال. یہ بھی عربی میں کہا جاتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے. ایسے علامہ زمخشری نے مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ تو شیر کو جانتا ہے نا، دیکھے ہے نا کتنا دلیر ہوتا ہے، کتنا بہادر ہوتا ہے، اور کتنا وہ جری ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے. ہاں جی میں جانتا ہوں. اب شیر کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں آ گیا ہے نا کہ شیر یہ ہے. تو کہتا ہے کہ زید ہوا، زید ہے، وہ زید ہے، یعنی وہ جو تو سوچ رہا ہے نا جو حقیقت ہے، اصل میں وہ زید اس کا حقدار ہے. اس کا حقدار کون ہے؟ اسے آپ کسی کہتے ہیں حل رفت العالم وما آتاہ اللہ من نور وحکمہ. کیا تو عالم کو تو نے سمجھا ہے کبھی کہ عالم کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو نور دیا ہوتا ہے، حکمت دی ہوتی ہے، جانتا ہے نا؟ کہتا سوچتا ہے ہاں، اس کے ذہن میں فوراً حقیقت آ گئی عالم دین کی. ہاں ٹھیک ہے، پورے اس کی ماہیت کے، ہاں عالم اسے کہتے ہیں، یہ اس کی اوصاف ہے، یہ اس کی ماہیت ہے. کہتا ہے کہ زید هو العالم، وہ جو عالم تیرے ذہن میں آ گیا ہے نا حقیقت والا، وہ زید ہے. ٹھیک ہو، یہ بھی حصر ہے. اور یہاں پر کیا گویا کہ المفلحون، یعنی کون سے مفلح؟ تم جانتے ہو نا کہ المفلح کون سے مفلح؟ هل عرفت المفلحین؟
کیا تو ان مفلحین کو جانتا ہے؟ الذین اعد اللہ لہم فی دار کرامتہ، مثلا کوئی اور بات کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں عظیم نعمتیں جن کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جن کو کامل فلاح ملتی ہے، جن کو کبھی دنیا و آخرت میں کوئی شقاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. معلوم ہے نا ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو کامل فلاح والے مفلح ہوتے ہیں. کہتا ہے جی ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں. واضح بات. چلو میں نے کوشش تو کی ہے کسی حد تک آسان سے آسان، یہ تھوڑی سی بحث عام نحوی بحث بھی نہیں، علم معانی کی بحث ہے، تو اس لیے اس میں کچھ تھوڑی سی دقت اگر ہے تو حرج نہیں. اگر آپ نے اس کا ماشاءاللہ 70% بھی سمجھ لیا تو سمجھیے کہ بہت بڑی بات. الحمدللہ. اولئک هم المفلحون والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرہوب حصر الفلاح فیہم. فلاح کو ان کے اندر بند کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب ایک دیکھیے نا بڑی بات ہے، قرآن کریم میں جو فلاح ہے اس کے کچھ 13 مختلف اسباب اگر آپ گنے الگ الگ سے تو بیان کیے گئے ہیں. کوئی شخص سوال کرے کہ جناب وہ تو 13 ہیں اور بھی تو ہیں نا. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اپنے نفس کے شدید بخل سے کوئی شخص بچ جائے اور اس سے شح سے نجات پا جائے وہ مفلحون میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی تو ہے نا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ فلاح انہی صفات والوں کے اندر، انہی 6 صفات والوں کے اندر بند ہو گئی ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے نا سوال؟ تو اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صفات بیان فرمائی ہیں. کون سی؟ وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو بنیادی اور کلیدی ہیں. اگر ان پر تو کمال کے ساتھ عمل کر لے تو باقی جتنی صفات ہیں فلاح کی تجھے خود ہی حاصل ہو جائیں گی، وہ ان کے تابع ہیں. مثال کے طور پر تو کہتا ہے کہ یو کا شح نفس ہی، نفس کا شح ہے، نفس کا شح ہے، اسے کیسے نجات پائے؟ فرمایا مما رزقناہم ينفقون. جو کچھ ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اب تو خرچ کرے گا اپنا علم بھی، اپنی طاقت بھی اللہ کی راہ میں، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ، اپنی محبت بھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو کیا پھر تیرے نفس کی بخیلی اور شح باقی رہ جائے گا؟ بولیے. کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو نماز کے اندر بھی تھا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرمایا الذين يقيمون الصلاة. اقامت صلاح میں خشوع داخل نہیں ہے، دوام علی الصلاة داخل نہیں ہے نا سب کچھ داخل. تو خود بخود اس کے اندر آ گیا. کوئی بھی آپ فلاح کا کوئی بھی اور ایسا وصف لے کر آ جائیں قرآن میں اس سے متعلق ہو، وہ اللہ کی رحمت سے جو ان صفات کو کمال میں حاصل کر لے گا اس میں وہ داخل ہے، اس میں وہ داخل ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لعلکم، کبھی فلاح جو ہے وہ اسم فاعل کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے فلاح جو ہے وہ فعل کی شکل میں ہے. یہ بھی میں بیان کرتا ہوں یہاں پر اسم فاعل کی شکل میں کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ شراب سے بچنا ہے اور خمر سے بچنا ہے اور میسر سے بچنا ہے، تو تمام کے بارے میں ہے. تو کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اقامت صلاح کرے گا تو ان سے بچ کر رہے گا، تو کبھی ان کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر تیری اقامت صلاح صحیح ہو جائے. ٹھیک ہوگی بات؟ سبحان اللہ، کتنی جامعیت ہے ان صفات کے اندر. یہ تدبر قرآن ہے. اس طرح غور کیجیے. اور آپ نے غور کیا، ہم قرآن پر غور نہیں کر سکتے. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. جب تک ہم اس قرآن کریم کی لسان عربی مبین کو نہیں سمجھتے ہیں، اس پر تمسک نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، نہیں سیکھتے ہیں، ہم کس طرح اس کے موتیوں کو سمجھیں، کس طرح اپنی زندگی میں رہنمائی اس سے حاصل کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آخری بات میں کرتا ہوں. فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا ہے نا تاکہ تم فلاح پائے، فعل کی شکل میں فرمایا، جبکہ یہاں پر فعل نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ مفلح. یہاں پہ اسم فاعل ہے. جب اسم ہوتا ہے نا مفلح، اس میں ثبوت ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے. فعل میں تجدد اور حدوث ہے. مثلا دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں زید یحفظ القرآن. زید جو ہے وہ قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، یہ کرے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس نے یہ شروع کیا ہوا ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ ہمیشہ وہ کرتا رہے گا، کرتا بھی ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے. ابھی شروع کیا، بعد میں چھوڑ سکتا ہے، مستقبل میں شروع کر دے، لیکن اس میں مستقل اس کی صفت نہیں ہے. اگر میں کہوں زید حافظ، اسم فاعل، فرق دیکھ رہے ہیں کہ جو حفظ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے دائمی ایک وصف بن گیا ہوا ہے، دائمی وصف بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوا یجتہد، وہ محنت کرتا ہے، خوب مشقت کرتا ہے. ہوا مجتہد.
ٹھیک ہے. یفلح مفلح اس میں دوام ہے. ان کی فلاح ایسی ہے جو کامل ہے, ان کی فلاح ایسی ہے جس میں ثبوت ہے, ان کی فلاح ایسی ہے جس میں حدوث کبھی ہے کبھی نہیں, ایسے نہیں ہے وقتی فلاح نہیں. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کا میزان عمل صالح کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی فلاح پانے والا ہے. ان کی فلاح وہاں تک جاتی ہے, کامل فلاح ہے. کسی درجے میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا, کوئی ایسا عمل نہیں کہیں پر مفلح ہیں کہیں مفلح نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ ان کی فلاح جو ہے وہ کامل ہے. کن کی؟ جن کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہے, جو اس طرح سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کو اللہ نے بند کر دیا. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ فرمایا, پھر واو فرمایا, واولئک الگ الگ بیان کیا, حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا. ہدایت کا نتیجہ کیا ہے؟ فلاح اور افلاح, ایسے ہی ہے نا. لیکن قرآن میں جب ان کا ذکر ہوا جو اللہ کے نافرمان ہیں, فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپاؤں کی مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون, یہی ہیں جو غافل ہیں. وہاں واو نہیں فرمایا اس لیے کہ غفلت اور جانور بننا یہ ایک ہی چیز ہے, یہ لازم و ملزوم ہیں. یہاں پر فلاح کو اور ہدایت کو واو کے ساتھ الگ الگ فرمایا, ذکر فرمایا. واو میں مغایرت ہے اس لیے کہ ہدایت بھی ان کا امتیاز ہے, الگ سے امتیاز ہے, اور فلاح بھی ان کا الگ سے ایک کامل امتیاز ہے. یہ دونوں ایسے ہیں کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے اور رش کرے اور اس کے لیے محنت کرے. ٹھیک ہے, اور بہت سی اس میں باتیں ہیں جو فرق ہے. یہ قرآن کریم کی عظمت ہے اور اس کی شان ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْفَلَاحُ والفوز بالمطلوب والنجاة من المرحوب حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم. کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے فلاح کی طرف مگر یہ کہ انسان انہی کے راستے پر چلے. یہ جو متقین ہیں ان کی صفات کے جو جن کے حاملین ہیں. وما عدا تلك السبيل, اور اس راستے کے علاوہ ان متقین اور ان کی صفات کو اپنانے کے علاوہ جو بھی راستہ ہے فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها الى الهلاك, وہ بدبختی کا اور ہلاکت کا اور نقصان کا, خسارے کا راستہ ہے جو اپنے چلنے والے کو ہلاکت کے گڑھوں میں جا کر گرا دیتا ہے. والعیاذ باللہ من ذلک. اللہ مجھے اور آپ کو اس ہدایت کاملہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے کتنا حسن ہے, ھدی للمتقین فرمایا اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. دو ہدایتوں کے درمیان ان متقین کی صفات کو اللہ نے بند کر دیا ہے. مشکل تو نہیں ہے نا, اقامت صلاح کامل کریں, انفاق فی سبیل اللہ, ایمان کامل ہو, آخرت پر ہو, ایمان بالغیب ہو, ایمان بالکتاب ہو, تمام کتابوں پر, خاص طور پر قرآن کریم پر, اللہ پر ایمان, تمام غیبی امور پر ایمان, یہ صفات انسان حاصل کر لے. وہ ہدایت متقین کے لیے ہے. لیکن متقین کی ہدایت پر جو ٹھپا لگا دی, اللہ نے مہر لگا دی, اولئک علی ھدی من ربہم, وہ تب ہے جب ان صفات کو وہ حاصل کر لیں. دونوں ہدایتوں کے درمیان اللہ نے ان کو جو ہے وہ جامع انداز سے منحصر فرما دیا ہے. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ تعالی